اور IMF کا پروگرام آ گیا. یہ پروگرام جو ہے وہ پرائم منسٹر نے جیسے کہا کہ بڑی کڑی شرطیں تھیں، لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی کڑواہٹ تھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے سارے کے ساری پاکستان کے عوام پہ ڈال دی اور اپنے ذمہ کوئی چیز نہیں لی. تو انہوں نے جو یہ بجٹ آیا تھا اس میں کوئی بھی اخراجات کم کرنے کی کوشش نہیں کری. جاری اخراجات بھی 24% سے بڑھائے، جبکہ یہ خود حکومت کہہ رہی ہے کہ انفلیشن 12-13% ہوگا. اسی طرح حکومت نے کہا کہ ہم جو PSDP جس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، اس کو بھی انہوں نے 60% سے زیادہ سے بڑھایا. اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ شخص شرائط تھی تو جتنی بھی سختی تھی وہ عوام کے اوپر ڈال دی. آج پاکستان میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر 40% ٹیکس ہے، بزنس پروفیشنل کے اوپر 50% ٹیکس ہے، اور بزنسز کے اوپر، کارپوریشنز کے اوپر 55% ٹیکس ہے. اور پاکستان میں بجلی اور گیس جو ہے وہ دنیا کی، مطلب پاکستان کے خطے کی مہنگی ترین بجلی ہے. پاکستان جتنے امیر ملکوں میں سب سے، یا پاکستان جتنے غریب ملکوں میں سب سے مہنگی بجلی ہے. تو ہماری برآمدات یا ہماری صنعت کے اندر زیادہ اضافہ نظر نہیں آ رہا ہم کو، تو گروتھ ہم کو نظر نہیں آ رہی. آپ ٹیکس لے رہے ہیں، نہ آپ اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں، اور جو اصلاحات کرنی تھی وہ حکومت نے نہیں کی ہیں. لیکن بہرحال یہ IMF کا پروگرام بہت ضروری تھا. حکومت کو دو چیزیں ملی ہیں آج، ایک IMF کا پروگرام، اور جو شبر صاحب نے بات کی کہ تیل کی قیمتوں میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ جس سے آپ کا انفلیشن کم ہو گیا. آپ نے دیکھیں کہ جب میں وزیر تھا مثال کے طور پر تو $124 کا پیٹرول ہوتا تھا انٹرنیشنل بیرل آف آئل، آج وہ $70 کا ہے. لوسٹ پرائس ان 4 ایئرس 3 ایئرس. تو اس کی وجہ سے آپ کا پیٹرول سستا ہوا، LNG سستی ہوئی ہے، یوریا سستی ہوئی ہے، DAP سستی ہوئی ہے. تو یہاں پہ جو رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی پچھلے سال 28-30% کی رفتار سے مہنگائی ہو رہی تھی کہ 100 روپے کا جو آٹا تھا لیسے کوئی، یا 100 روپے کی کوئی بھی چیز تھی، وہ ایک سال میں 130 کی ہو رہی تھی. اب جو ہے وہ 12% پہ آ گئی ہے کہ وہ 130 سے بڑھ کے 142 پہ ہو جائے گی. آگے ہی بڑھے گی لیکن کم از کم وہ رفتار